مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خدا تعالی کا بے شمار شکر ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ فی الحال پوری دنیا بالخصوص ملک عزیز ہندوستان میں کرونا کا مہاماری ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس مہلک وبا پہ نظر رکھیں کیونکہ اس کے مریض دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے احتیاط خاص کا خیال رکھیں۔ حکومت کی طرف سے جو یہ احتیاطی تدابیر پیش کیے گئے ہیں اس کو نظروں میں رکھیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اب رہی بات لاک ڈاؤن پہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے نماز کی، تو پہلے ہم جمعۃ الوداع کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ویسے تمام دن اور تمام راتیں ماہ رمضان المبارک کی بہت ہی برکت و فضیلت والی ہیں، لیکن جمعہ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ کے نام سے ایک سورۃ مبارکہ نازل کر کے اس دن کی اہمیت اہل اسلام کے لیے واضح کر دیا۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ نماز ادا کرنے کے معاملہ میں ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ جس طرح تھا، اسی طرح جمعۃ الوداع کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، مگر آخری جمعہ ماہ رمضان المبارک کا جسے الوداع کہتے ہیں یہ اپنی شان کچھ اور ہی رکھتا ہے، کیونکہ یہ جمعہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور وہ عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے۔ جمعۃ الوداع کو دیگر ایام سے اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو عید الفطر کی شکل میں ایک بہت ہی بڑا انعام اللہ کی طرف سے ملنا ہوتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک سے رخصتی کا اشارہ بھی کرتا ہے الوداع، اور عید الفطر کے انعام و اکرام کے ملنے کی مسرت و شادمانی بھی دیتا ہے الوداع۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے آخری تاریخیں ابھی چل رہی ہیں، یہ ہم سب سے رخصت ہونے کو تیار ہے۔ ماہ رمضان المبارک کس قدر جلد گزر گئے یہ دن، اب آئندہ سال انشاءاللہ تعالی پھر یہ ماہ مبارک آتا ہی رہے گا، آئے گا اور قیامت تک آتا رہے گا، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ضرور اس کی دوبارہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ خدا تعالی سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور بار بار ماہ مبارک نصیب فرمائے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو دلی صدمہ اس بات کا ہے کہ نہ جانے سال آئندہ یہ مبارک و مسعود ماہ ملے گا یا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے جب تو زمین و آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی مصیبت؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب جہنم سے اللہ کا بندہ دور کیا جاتا ہے، تو رمضان المقدس کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب وقت وداع کا ہے، رخصتی کا ہے، یہ مبارک و مسعود مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے گزرتے ہی جو رات آتی ہے وہ عید کی رات ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے۔ فرشتوں سے خدا تعالی فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے
اپنا پورا کام کر لیا، فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالی فرماتا میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ ایسی بابرکت رات میں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں کتنی نیکی کی ہے۔ آج جو نیکیوں کا صلہ ملنے کی رات ہے اس میں ہم کتنے کے حقدار ہیں۔ اگر پورے ماہ رمضان میں بھرپور عبادت کی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حصول انعام کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب پوری توجہ لگائے رکھنا چاہیے۔ اگر ماہ رمضان میں عبادتوں میں کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنی کوتاہیوں پر افسوس و ندامت کر کے آئندہ ایسی کوتاہیوں سے دور رہنے کا وعدہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے توبہ و استغفار کر کے تیار رہنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ عید الفطر کی صبح بھی بہت ہی فضیلت والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عید الفطر کی صبح جب آتی ہے تو خدا تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، وہ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور سب گلیوں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں مانگو جو مانگنا ہے خدا تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو عید کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ عید کے دن رحمت خداوندی نہایت جوش میں ہوتی ہے، دربار خدا عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی برکت والی رات اور دن اور جمعۃ الوداع کیسے ادا کریں؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر مومن کی جمعۃ الوداع اور عید الفطر میں عبادت کرنے کی ہے، لیکن حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے ناگفتابے ہیں، تو جمعۃ الوداع اور عید کی نماز کے لیے پریشان نہ ہوں، عید کے لیے خرید و فروخت کی غرض سے گھر سے باہر نہ نکلیں، بازار کو رونق نہ بنائیں، اپنے گھروں میں رہیں، اسی میں ہم سب کی سلامتی ہے۔ امسال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعی طور پر عید الفطر کی نماز مسجد یا عیدگاہ میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس صورت میں جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں گے ان کے لیے بہار شریعت حصہ حرم صفحہ نمبر 109 پہ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ہند صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی عاصمی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در مختار کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ شخص جو عید کی نماز نہ پڑھ سکے وہ 4 رکعت چاشت گھر پہ پڑھ لے، اور یہ 4 رکعت چاشت نفل کی ہے۔ 4 رکعت چاشت ایک سلام سے پڑھے، اور مکمل اس تعلق سے تفصیل جو ہے جلوہ نور چینل کی کلپ میں موجود ہے، جو لاک ڈاؤن پہ عید کی نماز کیسے پڑھیں وہ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ اور ایک کلپ اور ہے کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ کیسے ادا کریں، تو یہ تمامی چیزیں آپ وہاں پہ تفصیلی طور پہ مل جائیں گی۔ جمعۃ الوداع اور عید الفطر میں جتنے لوگوں کو بآسانی حکومت کی جانب سے اجازت ملے اتنے لوگ بآسانی جماعت سے مسجد میں جمعۃ الوداع اور عید کی نماز پڑھیں۔ باقی لوگ جمعہ کے دن ظہر کی نماز مسجد میں جماعت سے ہونے کے بعد تنہا پڑھیں، کیونکہ جمعہ کے دن گھر میں بجماعت ظہر کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نیز عید اور الوداع کی نماز گھر میں جائز ہی نہیں، کیونکہ آج عمومی طور پر وہ شرطیں مفقود ہیں اور اذن عام نہیں پایا جاتا، اور اس معاملہ میں ہمارے علماء و مشائخ کے ہدایات بہت بہتر ہیں۔ انہی ہدایات کی روشنی میں نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، اور عید الفطر اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اسی انداز سے جو ہمارے مشائخ، ہمارے شیوخ، ہمارے علماء اہل سنت نے بتایا ہے، اپنے آپ کو اس انداز سے تیاری رکھیں اور اپنے امام سے بھی اس مسئلے کی اور تصدیق کر لیں جو آپ کا امام آپ کے نمازوں کی امامت کرتا ہے،
میرے خیال سے بہتر رہے گا، اور جو علماء اور مشائخ نے ہدایات دیے ہیں اس پہ سختی سے عمل کریں، اپنے آپ کو کسی زحمت میں نہ پیش کریں کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے حرام میں پہنچنا ہی ہے یا جمعۃ الوداع میں حاضری دینی ہے، کیونکہ جتنے لوگوں کو اجازت ملی ہے وہ لوگ پڑھیں، جتنے لوگوں کو نہیں اجازت مل سکی ہے، شمولیت نہیں ہو پا رہی ہے، وہ سب کے سب معذور ہیں، ان کے اوپر جمعۃ الوداع کی نماز اور عید الفطر کی نماز واجب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل حق سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جلوہ نور چینل کے اوپر بہت ساری چیزیں اس تعلق سے، مسائل کے تعلق سے موجود ہیں، تقریباً 700 سے قریب کلپیں مسائل کی، سوال جواب کی، درسیات کی، فقہیات کی، اور تقاریر، تبرکات بزرگان دین، شعراء کے کلام، علماء اہل سنت کی تقاریر، سب آپ کو وہاں ملیں گی انشاءاللہ۔ جلوہ نور کے چینل پہ آ کر کے اپنی ضرورت کی مسائل کو حاصل کریں، اور اگر کوئی اہم معاملہ ہو تو جلوہ نور چینل کے کومنٹ میں آ کر کے اپنے سوال کو رکھیں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔